الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26ویں تراویح ہے۔ سورہ ممتحنہ سے لے کر سورہ طلاق تک 6 صورتوں کی تلاوت آج سنی جائے گی۔ کل سورہ حشر سنی تھی اور اس کے مضامین کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے سورہ حشر کے مضامین۔ سورہ حشر کی دوسری آیت کے فقرے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ نذیر بھی ہے، کیونکہ اس میں بنیادی مضمون غزوہ بنو نذیر سے متعلق ہے۔ جیسا پہلے بتایا کہ یہ سورہ کل تراویح میں سنی گئی تھی، آج اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور جس معرکے سے یہ بحث کرتی ہے وہ غزوہ احد کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ یہودیوں کے 3 قبائل جو مدینے میں مقیم تھے، ان میں قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ مدینہ کے معروف قبائل میں سے تھے۔ قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ شہر کے باہر رہتے تھے، جبکہ بنو قینقاع شہر کے اندر رہائش پذیر تھا۔ قبیلہ بنو قینقاع یہودی قبیلہ انصار کے قبیلہ خزرج کا حلیف تھا، جبکہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں گروہ قبیلہ اوس کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ یہ قبائل معاشی لحاظ سے بڑے مالدار تھے اور اپنے سودی نظام کے ذریعے انہوں نے عرب قبائل اور ان کے سرداروں کو اپنے جال میں جکڑ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر جو میثاق مدینہ طے ہوا، اس میں اہل مدینہ نے باہمی دوستی کا معاہدہ کیا۔ مسلمان اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ شہر کا دفاع مل کر کریں گے اور جھگڑے ہونے کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانیں گے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تو کر لیا، لیکن اپنی روایتی دروغ گوئی، حیلہ سازی اور دھوکہ بازی کی وجہ سے وہ در پردہ مسلمانوں کے خلاف نہ صرف خود سازشیں کرتے بلکہ باہر کی اسلام دشمن قوتوں کو بھی اسلام کے خلاف ابھارتے۔ جنگ احد کے بعد بنی نذیر کے لوگوں نے دھوکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبردار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش کے جال میں سے بخیریت نکل آئے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جرگے کے دوران ایسی دیوار کے سائے میں بٹھایا جس کے اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خبردار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غداری پر انہیں نوٹس بھیجا، جو ان کے جرم کے مقابلے میں بہرحال نرمی و حلم کا ترجمان تھا۔ فرمایا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص یہاں پایا گیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ عبداللہ بن ابی نے ان کی پیٹھ ٹھوکی کہ ڈٹے رہو۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 4 ہجری میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ ہفتے عشرے کے محاصرے کے بعد انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا اور انہوں نے خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ان کی ساری خباثتوں اور شرارت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی روایتی اور فطری نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اجازت دی کہ اسلحے کے سوا جو سامان بھی اپنے جانوروں پر لاد کر لے جا سکیں لے جائیں۔ سارا قبیلہ شام اور خیبر کی طرف نکل گیا۔ ان میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جو مدینے میں ٹھہرے۔ سورہ میں اس محاصرے کا بھی تذکرہ ہے اور یہودیوں کی گیدڑ بھبکیوں پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان کی جلاوطنی کو ان کے حق میں مہلت اور ڈھیل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا کا عذاب تو وقتی طور پر ان سے ٹال دیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ان پر ذلت مسلط ہوئی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تھی۔ اس سورہ میں زمینوں اور جائیدادوں کا تذکرہ ہے جو مال غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ منقولہ مال غنیمت کو تقسیم کر دیا جاتا رہا، لیکن اس غیر منقولہ مال غنیمت کو فوجیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے امت کا اجتماعی اثاثہ قرار دیا گیا۔ اسی کی بنیاد پر دور خلافت راشدہ اور اس کے بعد بھی جو ممالک فتح ہوتے گئے ان کی زمینیں فوجیوں میں تقسیم نہیں کی گئیں۔ اس سورہ میں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ بالخصوص انصار کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی کا شکار ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 9 میں بیان ہونے والا یہ مضمون انصار کے مناقب کی بہترین تصویر کھینچتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو ایسے حال میں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کہ خود میاں بیوی اور ان کے بچے خالی پیٹ سو گئے۔ اللہ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ مہاجرین اور انصار کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 10 میں ان عظیم لوگوں کے بعد آنے والے مسلمان نسلوں کا ذکر ہے۔ ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اپنے سے پہلے اہل ایمان کے بارے میں ہر قسم کے میل سے پاک رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب اہل ایمان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے اہل ایمان کا زندہ اہل ایمان پر یہ حق ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ ان دعاؤں میں سب سے زیادہ کارگر دعا مرحومین کی نیک اولاد کی ہوتی ہے جو وہ اپنے والدین کے لیے کیا کرتی ہے۔ سورہ کے دوسرے رکوع میں یہود اور ان کی دوستی کا دم بھرنے والے منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں، بزدل بھی ہیں اور گمراہی پھیلانے میں ہر دم مستعد بھی رہتے ہیں، اخلاص سے خالی ہیں اور ہر دعوے میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ کے آخری رکوع میں اہل ایمان کو تقوی کی تلقین کی گئی ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ کو فراموش کر دینے والوں کو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید جو نعمت عظمیٰ بھی ہے اور پرشکو پرہیبت کلام ربانی بھی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن کی ہیبت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر یہ ان پر نازل کیا جاتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کمال کے کیا کہنے کہ انہوں نے یہ بار گراں بطریق احسن اٹھایا اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مشکل کام کر دکھایا۔ سورہ کی آخری 3 آیات میں اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ ان آیات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صبح و شام پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ ہر شر سے ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ یہ سورہ حشر کے مضامین تھے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، مدنی سورت۔ آیت نمبر 15 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں از راہ احتیاط امتحان کر لیا جائے کہ وہ جاسوس بن کر نہیں بلکہ واقعی اخلاص کے ساتھ آئی ہیں، اور اگر ایسا ہو تو پھر انہیں اپنے ہاں پناہ دی جائے، کافروں کے سپرد نہ کیا جائے۔ اس سورہ کے چند اہم مضامین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ سورہ فتح مکہ سے متصل قبل ہی نازل ہوئی ہے۔ پہلا مضمون حضرت حاطب بن ابی
بلتع رضی اللہ عنہ کے اس خط سے متعلق ہے جو فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی سے قبل انہوں نے سرداران مکہ کو خفیہ طور پر روانہ کیا تھا۔ اللہ نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا۔ بظاہر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل غداری کے مترادف نظر آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی تعویل بھی کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب بدری صحابی ہے اور اس سے غلطی کا صدور تو ہوا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کی وفاداری میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خود حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اعتراف کیا کہ چونکہ ان کے بال بچے مکے میں قریش کے رحم و کرم پر ہیں، تو انسانی فطرت اور کمزوری سے مجبور ہو کر انہوں نے سوچا کہ قریش کہیں ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو ممنون کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط خود ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھا اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایک خاتون یہ خط لے کر جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام پر یہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین پہنچے تو اس نے خاتون کو پا لیا، لیکن اس نے خط سے صاف انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ شرافت سے خط ہمیں دے دو، ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، ورنہ مجبوراً تمہارے کپڑے اتروا کر تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ اس عورت نے سر کے بالوں کے جوڑے میں وہ خط نکال کر دے دیا۔ اس مضمون کو سورہ کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دین میں آنے کے بعد تمہیں رشتہ داریوں اور دنیاوی علائق سے بہت بلند و بالا تر ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے خاندانوں سے قطع تعلق کر لی تھی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ شاید ہر غیر مسلم کے ساتھ قطع تعلقی اور سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرے رکوع میں اس کا جواب دیا گیا ہے، جو تم پر ظلم نہیں ڈھاتے، نہ تمہارے حقوق تلف کرتے ہیں، نہ تم پر چڑھائی کی، نہ چڑھائی کرنے والوں کی مدد کی، ان کے ساتھ ان کے غیر مسلم ہونے کے باوجود حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ رہے دوسری قسم کے ماندین تو ان سے دوستی منع ہے، اور ان سے اگر کوئی دوستی کرے تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ سورہ کے آخری حصے میں مہاجر خواتین جو اس دور میں ہر جانب سے بالخصوص مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھیں، ان کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ مسلمان خواتین کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ یہ جب ہجرت کر کے آ جائیں تو ان مومن خواتین کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، کافروں کا جو ان کے ذمے مالی مطالبہ ہو وہ ادا کر دو، اور ان خواتین کو بھی حق مہر ادا کرو۔ جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں ہوں انہیں بھی مت روکو، انہیں کافروں کی طرف جانے کی اجازت دے دو۔ اس حکم کے تحت مسلمان عورتیں کافروں کے سپرد نہیں کی جا سکتی تھیں۔ جب کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو ان کے بھائی صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بنیاد بنا کر انہیں واپس لینے کے لیے آ گئے۔ اگر مسلمانوں نے یہ کہتے کہ ہمیں اللہ نے ان خواتین کو واپس کرنے سے روک دیا ہے تو کافروں کے لیے یہ دلیل کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ قدم قدم پر اس سے فتوحات برآمد ہوتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے برادران سے فرمایا کہ جس معاہدے کا تم حوالہ دے رہے ہو اس میں مردوں کا ذکر تو ہے، تمہارے سفیر نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ جب معاہدے کے الفاظ دیکھے گئے تو اس میں مرد تو مذکور تھے، عورتیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے الفاظ دہراتے ہوئے فرمایا شرط مردوں کے بارے میں تھی، نہ کہ عورتوں کے بارے میں۔ بس سرداران قریش ناکام ہوئے اور فتح مبین یہاں بھی ظاہر ہوئی۔ آیت نمبر 12 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب مومن خواتین بیعت کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 6 امور پر بیعت لیں۔
نمبر 1 وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، نمبر 2 چوری نہ کریں گی، نمبر 3 زنا نہ کریں گی، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، نمبر 5 اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، نمبر 6 کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ انہی چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیتے تھے تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے، مگر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے چھوا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہوئے صرف زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ میں نے تم سے بیعت لی۔ رواہ البخاری۔ ابو داؤد کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی چادر کو ایک سرے سے پکڑا اور دوسرا سرا عورتوں نے پکڑ لیا اور فرمایا یہی بیعت ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے، جبکہ مخلوط محفلیں شیطان کے دروازے کھولنے کے مترادف ہیں۔ یہ سورہ ممتحنہ کے مضامین تھے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، یہ بھی مدنی سورت۔ اس سورت کا نام چوتھی آیت سے ماخوذ ہے، جہاں مجاہدین کے صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں قتال کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ سورہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اہم مضامین میں چند خاص ہدایات ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1 قول و فعل میں یکسانیت تقاضۂ ایمانی ہے اور تضاد و منافقت کی نشانی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان جو کچھ کہے اس پر عمل نہ کرے۔ اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ تضاد کا شکار نہ ہوں، جو کہیں وہ کریں۔ اس فریضے کی ادائیگی کرنے والے اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں۔ اس فریضے کی ادائیگی کا اسلوب اور حسن یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر متحد ہو کر لڑا جائے۔ اللہ انہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے کہ جو مارکہ حق و باطل میں انتشار کا شکار نہیں ہوتے بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اذیت نہ پہنچایا کریں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے برگزیدہ نبی موسیٰ کلیم اللہ کو بہت اذیتیں پہنچائیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا یہ گستاخانہ طرز عمل انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دینے کا سبب بنا۔ وہ ٹیڑھے راستوں پر چلے تو اللہ نے ان فاسقوں کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے اور دعوت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت بھی لائے تھے۔ انہوں نے کسی ابہام اور لاگ لپیٹ کے بغیر آخری نبی کی بشارت دی، ان پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی اور انہیں اللہ کے نبیوں میں بے مثال قرار دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے آنے والے اس آخری رسول کا نام بھی بتا دیا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی آیت نمبر 6 میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیدائشی نام تھے۔ دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا اور والدہ ماجدہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں اسماء معلّہ کا مادہ حمد ہے۔ اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، جبکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہیں آیا ہے۔ بائبل میں جتنی بھی تحریف کی گئی ہے، اس کے باوجود آج تک اس کے ترجموں میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا تذکرہ موجود ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مکمل ترجمہ ہے۔ انسانوں کی بدبختی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ سچائی کا علمبردار نبی موعود تشریف لے آیا تو ایک بڑی تعداد نے اس کی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہا یہ تو دھوکہ اور جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی بیان فرمایا ہے اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی ناکام کوششوں پر سرزنش بھی کی ہے۔ یہ رسالت تو وہی اللہ کی عطا کردہ روشنی ہے۔ باطل پرست منہ کی پھوکوں سے اسے بجھانا چاہتے ہیں
مگر ان کی ناک رگڑ کر اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد دین حق کا غلبہ ہے، اور اس مقصد میں اللہ اپنے نبی کو کامیاب و کامران کرے گا، اگرچہ مشرکین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ اللہ رب العالمین نے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے کو اپنے ساتھ تجارت قرار دیا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو کبھی خسارے کا شکار نہیں ہوتی۔ دنیا کی کامیابی اور فتوحات اور آخرت میں سرخروئی اور جنت کا حصول اسی تجارت کے ذریعے ممکن ہے۔ آخری اور ساتویں ہدایت یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کی طرح تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اسے سر بلند فرمائے گا۔ سورہ صف کی آخری آیت آج پکار پکار کر امت کو متوجہ کر رہی ہے کہ اللہ کا دین غریب الدیار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ معطل ہے۔ شیطان ہر چوراہے میں ننگا ناچ رہا ہے۔ اہل ایمان کہاں سو گئے اور ان کی غیرت ایمانی کہاں کھو گئی؟ اللہ کے دین کے مددگار بندے بنو۔ ہر دور میں یہ دو بندے موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن اس مدد کا تقاضا محض زبانی دعووں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنا اور سر ہتھیلی پر لے کر میدان میں نکلنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، مدنی سورت۔ اس کا نام آیت نمبر 9 کے فقرے یوم الجمعہ سے لیا گیا ہے۔ اس کا پہلا رکوع مفسرین کی رائے کے مطابق فتح خیبر کے قریبی دور میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے رکوع کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ کے بعد، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مکے میں نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل بھی اہل ایمان کے مدینے میں جمعہ ادا کرنے کی روایات ملتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں آمد کے بعد جب پہلا جمعہ پڑھایا تو ان کے ساتھ 12 دیگر اہل ایمان شریک تھے۔ رواہ المسند احمد۔ اس کی روایت کے مطابق پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی بیاضہ کے محلے میں پڑھا، جس میں 40 مسلمان ان کی اقتدار میں شریک تھے، مسند احمد کے مطابق۔ سورہ کے پہلے رکوع میں اللہ کی صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بنیادی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں یہ تھا کہ امی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ امیوں کے مقابلے میں اہل کتاب خود کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے، اور وہ تھے بھی تعلیم یافتہ، لیکن انہوں نے حاملین تورات ہونے کے باوجود الہامی احکام کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے ان کو اس گدھے سے تشبیہ دی جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ جو شخص بھی حامل کتاب ہو مگر اس کی تعلیم کے خلاف عمل کرے، اس پر یہی صفت منطبق ہوتی ہے۔ یہودی موت سے خائف اور لمبی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے چہیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بزوم خویش اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرنے والے اللہ سے ملاقات سے خائف ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ موت سے مفر ممکن نہیں، موت کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہارا معاملہ عالم الغیب و شہادہ کے ساتھ ہوگا، اور وہاں تمہاری کوئی حرکت صیغہ راز میں چھپی نہ رہ سکے گی۔ دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت اور اس کے لیے مستعدی کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس روز کو روز عید بھی کہا گیا ہے۔ جمعے کے دن وعظ و نصیحت کے لیے خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اور ظہر کی نماز کے برعکس 4 رکعت نماز فرض 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور ان 2 رکعت میں قرأت بالجہر کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ لوگ جمعے کی اذان سن کر اپنے گھروں یا دکانوں میں بیٹھے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ بر وقت جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر جلا دوں۔ جمعے کی فضیلت اور تاکید کے بارے میں بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لوگ جمعے سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ ان کے دلوں پر غفلت کا ٹھپا لگا دے گا۔ جو شخص مسلسل 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ دل پھر کسی مومن کا
نہیں ہے، منافق کا دل بن کر رہ جاتا ہے۔ جمعے کی نماز باقاعدہ بستیوں اور منظم آبادیوں کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمعہ مرکزی مقامات پر ادا کیا جائے جہاں بڑی تعداد میں اہل ایمان جمع ہوں۔ ہر مسجد کو جامع مسجد بنا دینے سے جمعہ اور اس کی اجتماعیت کی روح مجروح ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ لوگوں کی سہولت اور جمعے کے اجتماع میں پہنچنے کے لیے آسانی کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ محض وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آبادی کو اسلامی تعلیمات سے باخبر کرنے اور امت کو پیش آمدہ تازہ ترین صورتحال اور واقعات کی تفصیلات ان تک پہنچانے کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ میں چھٹی کی فرضیت کا کوئی تصور تو نہیں، لیکن اگر ہفتہ وار چھٹی ناگزیر ہو تو امت کا شروع سے یہی شعار اور چلن رہا ہے کہ وہ عیسائیوں کے دن اتوار اور یہودیوں کے دن ہفتے کو چھٹی کرنے کے بجائے اپنے ہفتہ وار اجتماعی دن یعنی جمعے کو چھٹی کیا کرتے ہیں۔ دور استعمار میں عالم اسلام پر اتوار کی چھٹی مسلط کی گئی۔ جمعے کے دن چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جمعے کے لیے وہ اہتمام نہیں کر پاتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مسنون ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے اور اس کا پورا مضمون بھی منافقین سے متعلق ہے۔ جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کا ترتیب وار خلاصہ یہ ہے۔ منافقین زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ رسول برحق ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور۔ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے منافقین بزدل ہوتے ہیں۔ منافقین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، لچھے دار تقریریں بھی کرتے ہیں، ڈیل ڈول کے بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، مگر اندر سے کھوکھلے جیسے لکڑی کے تنے دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں اور ان پر کپڑے ڈال دیے گئے ہوں۔ جب کوئی خطرہ آ جائے تو ان کی جان پر آتی ہے، پھر انہیں یہ بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی وقت ان کی ملمہ کاری اتر جائے گی اور یہ بالکل ننگے ہو جائیں گے۔ ان بزدلوں سے خیر کی کبھی توقع نہ رکھو، یہ تمہارے پکے دشمن ہیں۔ تیسرا مضمون اس صورت میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ یہ ان کے ذریعے اپنی معافی کا راستہ ہموار کرنے کے بجائے تکبر سے پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی ان کے بارے میں طے کر لیا ہے کہ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ چوتھا مضمون یہ ہے کہ عزت اللہ، رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ منافقین کے قول کو نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں ناقابل معافی گستاخیاں کی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو کنگلے اور ذلیل کہا اور یہ ڈینگ ماری کہ جب ہم اس مہم یعنی غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، ہم آئندہ ان پر کچھ خرچ نہیں کریں گے اور یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان کنگلوں یعنی منافقین کے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ زمین و آسمان کے سب خزانے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہیں، لیکن ان منافقین کو کسی بات کا شعور ہے نہ علم۔ خود کو عزت والے کہتے ہیں، عزت تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے، مگر یہ منافقین جانتے نہیں ہیں۔ اس بیان کردہ حرزہ سرائی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کی تھی۔ ایک کم عمر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ابن ابی نے صاف انکار کر دیا اور قسم کھا گیا۔ انصار کے بزرگوں نے بلکہ خود میرے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں بالکل سچا تھا۔ میرا دل شدید غمزدہ ہوا اور میں اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ گیا۔
بعد میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرا کان پکڑا اور پیار سے فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے خود اس کی تصدیق فرما دی۔ سورہ منافقون کی ان آیات نے اس ننھے صحابی کی تصدیق کی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی اس گستاخی جو سامنے آئی، یہ گستاخی جب سامنے آئی تو صحابہ بہت ناراض ہوئے، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ قافلہ جب مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مومن تھے، مدینے کے مدخل پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت چیخا اور دھاڑا، مگر بیٹے نے راستہ نہ چھوڑا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مداخلت کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی نے تلوار نیام میں ڈال لی اور کہا، اگر میرے آقا کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ رئیس المنافقین کے گھر میں یہ ہیرا اللہ کی شان ہے، اس پر لاکھوں سلام۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ وزنی اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ سورہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ بہت محبوب چیزیں ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مال و دولت اور اولاد کی محبت ممنوع نہیں ہے، مطلوب ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رہے تو قبول، اور اگر ان پر غالب آ جائے تو مردود۔ موت سے قبل خرچ کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ موت آ جائے تو جس طرح توبہ اور اسلام قبول نہیں ہوتا، اسی طرح اس وقت انفاق کا موقع بھی ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور موت کا وقت متعین ہے، لمحے بھر آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن مدنی سورت ہے، آیت نمبر 9 کے فقرے ذالک یوم التغابن سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ تغابن کا لفظی معنی ہے جیت اور ہار۔ دنیا میں جیت اور ہار کے اور پیمانے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے معیار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو اس روز دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور جو دوزخ کا ایندھن بن گیا وہ ناکام۔ اس روز بہت سارے دنیا کے اندر جیتے ہوئے ہار چکے ہوں گے، اور دنیا والوں کی نظروں میں بے شمار ہزیمت خوردہ مگر فی الحقیقت خوش قسمت کامیابی کے پروانے حاصل کر رہے ہوں گے۔ کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بنیادی کردار ادا کرے گی۔ سورہ کے مدنی ہونے کے باوجود اس کے مضامین کافی حد تک مکی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے کارخانہ قدرت کی تصویر کشی ہے، انسان کی پیدائش اور عمدہ شکل و صورت اور بہترین صلاحیتوں اور انعامات کا ذکر بھی ہے۔ کفر کی روش اختیار کرنے والوں کی شامت اعمال کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، تکبر میں مبتلا ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ انہیں دوبارہ جینے کا یقین نہیں تھا۔ روز قیامت ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ ان کے برعکس جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کیا ہوگا ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں کامیابی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی مصیبت انسان پر آتی ہے وہ اللہ کے اذن اور علم ہی سے آتی ہے۔ ایمان والے اس مصیبت سے عبرت اور ہدایت پاتے ہیں، جبکہ منکرین جانوروں کی طرح اس میں سے گزرتے ہیں۔ مال و اولاد کو اس صورت میں بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سمع و اطاعت اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ دل کی تنگی سے منع کیا گیا ہے اور فراخ دلی کو فلاح کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کو جو قرض حسن دیا جائے وہ کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کا بڑا قدردان اور حلیم ہے۔ آج کی آخری صورت سورہ طلاق ہے، یہ بھی مدنی صورت۔ اس صورت میں نکاح و طلاق، عدت اور رضاعت کے بارے میں
مزید مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ مضامین سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بھی گزر چکے ہیں۔ چونکہ یہاں انہی مضامین کی تفصیل ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوٹی سورہ نساء بھی کہا کرتے تھے۔ طلاق اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہے۔ قرآن میں طلاق کا ایسا طریقہ بیان کیا گیا ہے جس میں تدریج اور حکمت ہے، اور اس میں لوگوں کی بھلائی بھی ہے، مگر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر مفتیوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جو ان کی مشکل کو حل کریں۔ اگر شروع ہی سے وہ قرآن کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں تو ایسی مشکلات اور پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بار بار تقوی کی تلقین فرمائی ہے۔ معاشرتی تعلقات اور بالخصوص میاں بیوی کے درمیان معاملات اسی صورت میں خوش اسلوبی سے چل سکتے ہیں جب تقوی کا اہتمام کیا جائے۔ تقوی اختیار کرنے کی صورت میں اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایسی جانب سے رزق عطا کرتا ہے جدھر بندے کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ سابقہ قومیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کے نتیجے میں سخت محاسبے اور شدید عذاب کی مستحق قرار پائی ہیں، اور دین اسلام لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی طرح ان کی مانند زمینیں بھی بنائی ہیں، اور ان کے درمیان اس کا حکم رواں دواں رہتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ سورہ طلاق کے مضامین تھے۔ آج ہم نے سورہ حشر سے سورہ طلاق تک کی صورتوں کا مطالعہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صورتوں کے مضامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔